السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو ماں کے یقین، اللہ پر کامل بھروسے اور قدرت الہی کی روشن دلیل ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریا کے سفر کا۔ مصر کی سرزمین پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کر رہا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے 9 مولود بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ ہر گھر میں خوف کا سایہ تھا۔ مائیں اپنے بچوں کو چھپا رہی تھیں، دلوں میں بے بسی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسی ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کے دل میں بھی خوف تھا، مگر ان کے ایمان کی طاقت اس خوف سے زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، ایک الہام کیا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا۔ ڈرنا نہیں، غم نہ کرنا، ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے۔ یہ الفاظ ایک ماں کے لیے کتنے بڑے امتحان کی مانند تھے۔ ایک ننھا سا بچہ، معصوم، کمزور، اور اسے پانی کے حوالے کر دینا۔ لیکن یہ عام حکم نہیں تھا، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایک مضبوط صندوق تیار کیا۔ انہوں نے اپنے لخت جگر کو اس میں رکھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں درد تھا، مگر زبان پر شکایت نہیں تھی۔ انہوں نے صندوق کو دریا کے سپرد کر دیا۔ یہ لمحہ تاریخ کا ایک عظیم لمحہ تھا۔ ایک طرف ظالم بادشاہ کا حکم، دوسری طرف ایک ماں کا یقین۔ ایک طرف طاقت کا غرور، دوسری طرف ایمان کی روشنی۔ صندوق دریا کی لہروں پر بہنے لگا۔ یہ ایک خطرناک سفر دکھائی دیتا تھا، مگر در حقیقت یہ اللہ کی حفاظت میں ہو رہا تھا۔ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کی نگرانی اس بچے کے ساتھ تھی۔ ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے چین تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کا دل خالی ہو گیا تھا، گویا سب کچھ چھن گیا ہو۔ وہ تقریباً اپنے راز کو ظاہر کرنے والی تھیں، مگر اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جا کر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ کی بہن خاموشی سے دریا کے کنارے کنارے چلتی رہیں، یہاں تک کہ صندوق فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ محل کے خادموں نے صندوق نکالا اور کھولا تو اندر ایک خوبصورت بچہ تھا۔ اللہ نے اس بچے کے چہرے میں ایسی کشش رکھی کہ دیکھنے والوں کے دل نرم ہو گئے۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں جس بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہی بچہ دشمن کے گھر میں محفوظ ہو گیا۔ یہ اللہ کی تدبیر تھی، لیکن اللہ کا وعدہ ابھی مکمل ہونا باقی تھا۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے عورتوں کو بلایا گیا، مگر حضرت موسیٰ کسی کا دودھ قبول نہ کرتے تھے۔ محل والے پریشان تھے۔ یہاں موسیٰ کی بہن نے موقع دیکھا اور کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی اچھی پرورش کر سکیں اور اس کے خیر خواہ ہوں؟ یوں اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ موسیٰ اپنی ہی والدہ کی گود میں واپس آ گئے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ فرعون کے محل کی سرپرستی میں تھے۔ یہ اللہ کے وعدے کی تکمیل تھی، ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے۔ یہ وعدہ سچا ثابت ہوا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے گہرے سبق موجود ہیں۔ پہلا سبق، جب اللہ پر یقین کامل ہو تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ دریا جو ڈبونے کا ذریعہ ہوتا ہے، وہی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ دوسرا سبق، مشکل فیصلے کبھی کبھی بڑے نتائج لاتے ہیں۔ اگر موسیٰ کی والدہ خوف کے آگے جھک جاتیں تو شاید تاریخ کا رخ مختلف ہوتا، مگر انہوں نے ایمان کو چنا۔ تیسرا سبق، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ انسان منصوبے بناتا ہے، مگر اللہ کا منصوبہ سب سے غالب ہوتا ہے۔ فرعون اپنی طاقت پر ناز کر رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جس بچے سے وہ ڈر رہا ہے، وہ اسی کے محل میں پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے پیغام ہے۔ اگر زندگی میں حالات دریا کی لہروں کی طرح بے قابو محسوس ہوں تو گھبرائیں نہیں۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو وہ ہمارے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے جہاں ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا کا سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی حفاظت خاموش مگر مضبوط ہوتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج ہمیں بھی اپنی زندگی میں اسی یقین کی ضرورت ہے۔ جب مشکلات آئیں، جب حالات ہمارے خلاف ہوں، تو ہمیں موسیٰ کی والدہ کا یقین یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے جو خوف پر غالب آ جائے، اور ایسا یقین عطا فرمائے جو حالات سے بڑا ہو۔ آمین۔